کوئی نمائندگی نہیں آ رہی، نہ سینٹ کی طرف سے نہ قومی اسمبلی کی طرف سے. تو ایک طرف تو یہ سنجیدگی، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کا حق تو ہے ہی ہے ان کے پاس، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے پاس، ہم تو انہیں قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی بھی دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سیٹس ہوں، ان کا کوٹا ہو. مشرق وسطیٰ ہے، اس کی سیٹ ہے، 2 زونز میں جائے، جو بھی، وہ تو ڈیٹی گریٹیز ہیں. ایک اور چیز جو الیکشن کمیشن نے ہمارے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک تارکین، جو بیرون ملک سمندر پار پاکستانی ہیں، ان کے ووٹ میں مشرق وسطیٰ میں ملینز کی تعداد میں ہمارے دوست جو ہیں وہ مقیم ہیں، جو کہ زر مبادلہ بھی کماتے ہیں اور وہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک نے لکھ کے ریفیوز کیا کہ ہم ان کو ووٹ ڈالنے کی ارینجمنٹس نہیں کر سکتے سفارت خانوں میں یا دیگر جگہوں کے اوپر. یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ ان کے مقامی قوانین کے مطابق اس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ انتخابات متاثر ہو جائیں گے اگر یہ مناسب ترمیم نہ کی گئی، اور یہ ترمیم جس طرح سے کی گئی تھی وہ سب آپ کے سامنے تھی، اس لیے آج آپ کو زحمت دی. تو فیصل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اب نیب کے بارے میں، نیب میں دیکھیے جی، نیب قوانین ایک عامر نے سن 2000 میں 99 میں انٹروڈیوس کروائے. سارے ملک کے سامنے ہے جو تاریخ ہے نیب قوانین کی کہ کس طرح 99، 2000، 2001، 2 میں انہیں استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. پوری پارلیمان کو مینج کرنے کے لیے لوگوں کو نیب نے اٹھایا، ان کی وابستگیاں تبدیل کروائیں. اس ٹائم پہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک پیٹریوٹ گروپ بنوایا گیا، اور وہ تمام لوگ تھے جن کو نیب کے شکنجے میں کس کے ان سے کنسنٹ لی گئی کہ اب آپ پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. اس کے بعد بھی کمی نہیں رہی. بعد کے ادوار میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ANP ہو، JUI ہو، کوئی بھی جماعت ہو، نیب نے پوری طرح سے سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے اپنا کردار ملکی سیاست میں ادا کیا. اس حد تک کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلوں میں لکھنا پڑا ریسنٹ پاسٹ میں خواجہ سعد رفیق کو ضمانت گرانٹ کرتے ہوئے کہ یہ ہسٹری ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی لاز کی، اور یہ ایک اچھا کام تھا کہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ وہ کام کیے گئے کہ یہ ایجنڈا ہی داغدار ہو گیا، یہ مشن ہی داغدار ہو گیا. اور عدالت نے یہ لکھا کہ شواہد موجود ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی نئے عدالتی سال کے آغاز پہ، یہ غالباً 2019 کا عدالتی سال تھا، سپٹمبر 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ میں بیٹھ کے پاکستان بھر کے سینئر لائرز کی موجودگی میں، جسے آپ لوگوں نے کور کیا، انہوں نے کہا کہ نیب قوانین جو ہیں یا نیب کا جو ادارہ ہے اس پہ بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور سیاسی مخالفین کی حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بارہا لکھا کہ نیب کا قانون جس میں ضمانت کا حق نہیں تھا دیا گیا، اور ہائی کورٹس ریٹ پٹیشنز کے ذریعے آئینی اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے ضمانت کا درخواستوں کا فیصلہ کرتی تھی جس میں سکوپ بہت کم تھا. یہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، اور جو آرٹیکل 25 ہے اس کے بھی برعکس ہے کہ اور بہت سارے مقدمات. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ملک میں قتل کے مقدمے میں، زنا بالجبر کے مقدمے میں، اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں جو شخص انڈر ٹرائل ہے وہ ضمانت کا حقدار ہے، یعنی کہ قانون گنجائش دیتا ہے کہ اگر اس کے کیس میں گنجائش ہے تو اسے ضمانت دے دی جائے. لیکن نیب کا قانون کہتا ہے کہ ضمانت سرے سے دینی ہی نہیں ہے. بڑی تبدیلی تھی، یہ تبدیلی کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلعت اسحاق کیس میں 5 رکنی بینچ نے کہا کہ پارلیمان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ قانون سازی کرے گی. 90 روز کا ریمانڈ کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردوں کے مقدمات کے لیے تھا. جس طرح ہمارے ہاں یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے، یہ خود کش بمبار ہیں، یہ فدائین ہیں، یہ دیگر ممالک میں بھی تھا.
ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے، برین واش لوگوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے 90 روز درکار ہوئے کہ آپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کو انوالو کریں، ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہو تو پھر وہ تفتیش کاروں سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ وائٹ کالر میں دنیا میں کئی 90 روز کا ریمانڈ نہیں تھا۔ قتل میں، اغوا کے مقدمات میں، ہرٹ کے کیسز میں، سیریس فراڈ میں، یہ سارے وہ انسٹانسز ہیں، رابری میں، سب میں 14 دن کا ریمانڈ پورے ملک میں ہے۔ تو اس کو سی آر پی سی سے ہم آہنگ کر کے وہ 14 دن پہ کیا گیا۔ نیب کا قانون بنایا گیا ملک سے رشوت اور رشوت ستانی ختم کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی آڑ میں سرکاری ملازمین کو اس حد تک ہراساں کیا گیا کہ ہماری بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہمیں اربوں ڈالرز کے نقصان ہوئے پروکیورمنٹ میں۔ آپ کو ایون جب یہ کووڈ کی وبا پھیلی تو این ڈی ایم اے کتابیں جب پروکیورمنٹس ہو رہی تھی تو آفیسرز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ جی ہم نیب نہیں بھگت سکتے۔ پی ٹی آئی سرکار نے پھر ایک مفصل پیکج تیار کر کے تجاویز دی کہ صرف مس یوز آف اتھارٹی یا اختیارات کے استعمال میں غلطی جو ہے، جب تک کرپشن نہیں ہوگی اس میں یہ جرم نہیں ہے۔ اسی طرح اثاثوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہوئے جو ڈی سی ریٹ یا رجسٹری اماؤنٹ، جو رجسٹری کے اندر اماؤنٹس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اس پہ نیب پکڑ لیتی تھی کہ جی یہ اس سے اماؤنٹ اس سے نہیں مل رہی، یہ حساب کی غلطی ہے لیکن یہ جرم ہے۔ نیب پورے کو پڑھے، سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنایا اور پھر اثاثہ بنا، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ ترمیم ڈالی گئی کہ آمدن سے زائد اثاثے وہ جو رشوت ستانی سے بنائے ہیں، ادروائز کوئی ڈسکریپنسی ہے تو وہ ایف بی آر دیکھے یا ریلیونٹ ادارہ دیکھے۔ اسی طرح 30 دن میں جی ٹرائل ختم ہونا چاہیے، یہ ایک ایسی معذرت کے ساتھ منافقانہ پالیسی تھی جس پہ آج تک عمل نہیں ہوا، کیونکہ جو نیب ریفرنسز میں جس حد تک ڈاکومنٹس اور وہ انوالو ہوتے ہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ہم نے 30 دن کو 1 سال دیا عدالت کو۔ عدالتوں کی یہ تجاویز تھی کہ مناسب وقت فراہم کیا جائے۔ اپیل 10 دن میں دائر کرنی ہے، بندہ جیل میں ہے، اس کی بیوی بچے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جی وکیل کرنا ہے، کاغذ پورے کرنے ہیں، انہیں 30 دن کی مہلت دی ہے۔ اسی طرح جو گرفتاری تھی وہ چیئرمین صاحب کا فرد واحد کا اختیار تھا، بادشاہ سلامت کا، کہ وہ جس کو چاہیں آرڈر کریں، جس کو چاہے نہ کرے۔ اس کو سٹرکچر کیا اور اس میں گراؤنڈز دیے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹ ججمنٹ میں غلام حسین